ایک مرتبہ ایک بحری جہاز سمندر کے طوفان میں پھنس گیا۔ وہ بحری جہاز سمندر کی لہروں میں تباہ ہو گیا اور اس جہاز میں موجود تمام مسافر سمندر میں ڈوب گئے سوائے ایک آدمی کے۔ خدا کی مہربانی سے وہ بچ گیا اور کسی طرح سمندر کے ساحل پہ پہنچ گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اسے ہوش آ گیا اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو ایک ویران جزیرے پر پایا۔ جیسے ہی وہ آدمی اٹھا، اس نے فوراً خدا سے دعا کرنا شروع کر دی اور کہا، اے خدا، مہربانی کر کے میری مدد کریں، مہربانی کر کے میری مدد کے لیے کسی کو بھیجیں۔ دن گزرتے رہے لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہ آیا۔ وہ رات کو سمندر کے کنارے موجود ریت پر ہی سو گیا۔ اگلے دن جب وہ سو کے اٹھا تو اس نے دوبارہ خدا سے دعا کی، لیکن پھر بھی اس کی مدد کو کوئی بھی نہ آیا۔ اس طرح چند دن مزید گزر گئے اور اب تک اس نے مکمل طور پر ہار مان لی کہ اس کی مدد کو کوئی بھی نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کو کہیں اور سے مدد ملنے والی ہے۔ وہ یہ جان چکا تھا کہ اب اس کی باقی کی تمام زندگی اس جزیرے پر ہی گزرے گی۔ اس آدمی نے کچھ لکڑیاں اور گھاس اکٹھا کرنا شروع کر دی اور اپنے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی۔ اس نے اس ٹوٹے ہوئے بحری جہاز کی بہت سی چیزیں اکٹھی کیں اور اپنی اس جھونپڑی میں لے آیا۔ اس نے خود کو زندہ رکھنے کے لیے اس جزیرے پر موجود ناریل اور مچھلی کھانا شروع کر دی۔ وہ اس جھونپڑی میں رہ کر اپنے دن گزارنے لگا۔ ایک دن اس نے اس جھونپڑی کے قریب آگ جلائی اور کھانے کی تلاش میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جھونپڑی میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ آدمی یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا کیونکہ وہ جھونپڑی اس کے رہنے کا ایک ہی مسکن تھا، وہ بھی جل چکا تھا۔ غصے میں اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور چلانا شروع کر دیا، اے خدا، میں نے آپ سے مدد کی اپیل کی تھی لیکن آپ نے میری اس دعا کو سنا ہی نہیں۔ میں نے یہاں رہنے کے لیے ایک جھونپڑی بنائی تھی، آپ نے وہ بھی جلا دی۔ آپ بہت ظالم ہو۔ وہ بہت مایوس ہو چکا تھا اور پوری رات خدا سے شکایتیں کرتا رہا اور رات کی تاریکی میں سمندر کے ساحل پر لیٹا اور سو گیا۔ صبح کے وقت وہ ایک آواز سن کر اٹھ گیا۔ وہ آواز بہت اونچی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک بحری جہاز اس جزیرے کی طرف آ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی تو آیا۔ وہ اس بحری جہاز پر چڑھ گیا اور جہاز چلنے لگا۔ اس جہاز پر سوار ہونے کے بعد اس آدمی نے اس جہاز کے کیپٹن سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں اس جزیرے پر موجود ہوں؟ اس کیپٹن نے جواب دیا کہ ہم نے اس جزیرے پر دیکھا کہ کوئی آدمی آگ لگا کر ہمیں مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ جب ہم نے اس جزیرے پر آگ لگی دیکھی تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی انسان لازمی اس جزیرے پر موجود ہے اور مدد کا طلبگار ہے، لہٰذا ہم نے بحری جہاز کا رخ اس جزیرے کی طرف کر لیا۔ وہ آدمی بولا، میں نے تو آگ جلا کر اس جزیرے پر اپنی موجودگی کا کوئی بھی سگنل نہیں دیا تھا۔ یہ سن کر اس کیپٹن نے جواب دیا کہ ہم تو اس جزیرے پر موجود آگ دیکھ کر ہی اس جزیرے کی طرف آئے تھے۔ وہ آدمی کچھ سوچ میں پڑ گیا تو اسے یاد آیا کہ کل اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی تھی اور یہی آگ وہ کیپٹن دیکھ کر اپنا جہاز اس جزیرے کی طرف لے آیا۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ خدا کا منصوبہ تھا، خدا ہی اس جزیرے سے نکالنا چاہتا تھا اور اس نے اس کی جھونپڑی جلا کر اس کے لیے مدد منگوائی۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ خدا کا منصوبہ اس آدمی کے منصوبہ سے بڑا تھا۔ اس نے فوراً خدا سے معافی مانگی اور اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے منصوبے بناتے ہیں، بہت سی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن جو ہم چاہتے ہیں کبھی کبھار ویسا نہیں ہوتا۔ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو اپنے محدود دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، صبر ٹوٹنے لگتا ہے، امید ختم ہونے لگتی ہے اور ہم خدا سے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ خدا پر یقین رکھ کر خود کو اس مصیبت سے نکالیں۔ 7 بلین سے زائد لوگوں کی اس دنیا میں خدا نے ہر ایک کے لیے ایک مقصد اور ایک منصوبہ رکھا ہے۔ ہمیں خدا پر یقین رکھ کر اور دل برداشتہ ہوئے بغیر محنت کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری کوششیں اور خدا کی رحمتیں اکٹھے ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتی ہیں۔ اس لیے آپ جب بھی محسوس کریں کہ زندگی میں آپ کے منصوبے
ناکام ہو رہے ہیں، ہر چیز آپ کی خواہش کے الٹ ہو رہی ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ شاید خدا نے آپ کے لیے بہتر منصوبہ بندی بنا رکھی ہے۔ خدا کی منصوبہ بندی آپ کی منصوبہ بندی سے ہمیشہ بڑی اور بہتر ہوتی ہے۔